بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کتاب النکاح ہم نے شروع کیا تھا، اور کتاب النکاح کا تعارف اور اس حوالے سے جو فقی قواعد و ضوابط تھے وہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر دیکھ لیے تھے۔ اب آج سے ہم کتاب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چیپٹر ہے کتاب النکاح یعنی محرمات سے پہلے، یہ پیج، یہ جو پہلا پیج ہے، اس پیج پہ تقریباً 5 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات اس پہلی لائن کے اندر ہے، دوسری بات دوسری لائن کے اندر ہے، تیسری بات یہاں پھر تیسری لائن میں ہے، چوتھی بات پھر آگے جا کے یہ یہاں سے، اور پھر ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہاں پر ہے کہ نکاح کی تعریف یعنی اصطلاحی تعریف، اور یہ ہم نے پہلے پڑھی بھی تھی۔ تو فرماتے ہوا عقد یرد علی ملک المتعۃ قصدا، یہ تعریف ہم نے جیسے کہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ نکاح ہوا عقد یرد علی ملک المتع، ایک ایسا عقد، ایک ایسا معاملہ ہے جو وارد ہوتا ہے ملک متع پر قصدن، جان بوجھ کر، یعنی قصدن اور جان بوجھ کے جو انسان عقد کرتا ہے اور اس عقد کا تعلق ملک متع کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملک متع کا مطلب ہے کہ یعنی ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ استمتاع اور اس کے ساتھ جماع کرنے کی ایک ولایت اور ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو ایسا عقد ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو ملک ایک ہوتا ہے ملک رقبہ، ملک رقبہ کا تعلق ہوتا ہے گردن مطلب کے ساتھ، کہ ایک آدمی ہے جس کے ملکیت میں غلام ہے، باندیاں ہیں، جس کو بیچ سکتا ہے، فروخت کر سکتا ہے۔ اور دوسری ملک ہے ملک متع، ملک متع کا تعلق جو ہے وہ جماع اور اس کے ساتھ ہے، استمتاع کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات ہم نے پہلے پڑھی تھی، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب دوسری بات ہے نکاح کی شرعی حیثیت، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں نکاح کی وصف شرعی حیثیت۔ فرماتے ہوا سنت، عام حالات میں نکاح کرنا سنتی مؤکدہ ہے۔ سنت مینس سنتی مؤکدہ، اور وجہ وہی ہے، اگرچہ کچھ علماء نے سنت غیر مؤکدہ قرار دیا، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا، اور باقاعدہ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اتنی سخت تاکید بھی فرمائی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے عام حالات میں، اور یہ تب کہ جب ایک انسان کو مہر کی ادائیگی اور نان و نفقہ اور جماع پر قدرت حاصل ہو۔ نمبر 2، وعند التوقان توقان واجب، اور توقان یعنی شدت اشتیاق کے وقت، غلبہ شہوت کے وقت یہ نکاح کرنا واجب ہے۔ ایسی صورتحال جس میں ایک انسان کے لیے زنا سے بچنا ناممکن ہو جائے اور اس پر شہوت کا غلبہ ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں توقان۔ ایسی حالت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور ایک تیسری سچویشن بھی ہم نے پڑھی تھی، مکرو کہ جس صورت میں ایک انسان کو یہ خوف ہو کہ وہ حقوق پورے نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور کراہت بھی اسی درجے میں ہوگی جس درجے میں اس کی قدرت نہیں ہوگی، مطلب کراہت تنزیہی اور کراہت تحریمی۔ تو اگر اس کو یقین ہے کہ میں بالکل ظلم کر لوں گا بیوی پر، اس کا بالکل حقوقی ادا نہیں کر پاؤں گا، تو پھر اس کے لیے منع ہے، اور وہ تیسری سچویشن ہے۔ بہرحال تو یہ دوسری لائن تھی، اور اس لائن کے اندر وصف شرعی بیان کی گئی۔ تیسری لائن کے اندر ہے یہاں تیسری بات، اور وہ ہے نکاح کا رکن۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ نکاح کا رکن جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے۔ نکاح کا رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول، کہ زبانی طور پر ایک مرد اور عورت جو ہے یا ان کے اولیاء آپس میں ایجاب و قبول کر لیں۔ ہاں البتہ ایجاب و قبول کے لیے الفاظ نکاح کا لفظ یا زواج کا لفظ ضروری نہیں ہے۔ ہر زبان میں، ہر معاشرے میں جن الفاظ کو بھی نکاح کے مقصد کے لیے بولا جاتا ہو، ان الفاظ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پہ الفاظ کا ذکر بھی باقاعدہ اگلی لائن کے اندر آئے گا۔ تو ایجاب و قبول کے جو الفاظ ہے وہ یا تو دونوں کے دونوں ماضی کے صیغے میں ہو، دونوں کے دونوں ماضی کے صیغہ ہو، پاسٹ کا صیغہ ہو، کہ بھئی
میں نے آپ کو قبول کر لیا، میں نے یہ نکاح قبول کر لیا، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، یا میں نے قبول کر لیا. تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ یا تو حال ہو یا ماضی ہو. ماضی ہو تو چونکہ عربی میں حال کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے، عموماً نہیں ہوتا، تو اس لیے عربی کے اندر ماضی ہی کا صیغے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی میں نے قبول کر لیا، یا اس طرح کے الفاظ. تو ماضی کے الفاظ ہو، یا ایک مستقبل کا ہو اور دوسرا ماضی کا، یعنی ایجاب و قبول میں سے ایک لفظ مستقبل کا ہو اور دوسرا ماضی کا، تو بھی نکاح ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے، وہ مرد کو کہتی ہے کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کرا دو. عورت نے یہ کہہ دیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کرا دو، اور وہ سامنے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کر لیا، اور گواہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے گواہوں کی موجودگی میں ہو جائیے. تو عورت نے جو بات کی تھی وہ ہے امر، حکم، اور امر یا حکم آتا ہے مستقبل کے لیے، اور شوہر نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے ماضی. ٹھیک ہے، اور وہ آگے سے اجز تو یا قبل تو اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا یا میں نے نکاح کر لیا. تو ان دونوں صورتحال میں نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا، کہ دونوں الفاظ ماضی کے ہیں، اور یا ایک لفظ جو ہے وہ ماضی کا ہے دوسرا امر کا ہے. تو ان دونوں صورتحال میں نکاح جو ہے ایسی صورت میں ہو جائے گا. بہرحال لیکن یہ بات آگے آ رہی ہے. وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، نکاح منعقد ہو جائے گا ایجاب و قبول کے ساتھ. کب؟ وُزِعَا لِلْمُضِيِّ، جب دونوں الفاظ وضع کیے گئے ہوں، یعنی ایجاب و قبول دونوں وضع کیے گئے ہوں ماضی کے لیے. مضی یعنی بصیغۃ الماضی، ٹھیک ہے، پاسٹ. او احدہما، یا ایک جو ہے وہ ماضی کے لیے بولا گیا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک عورت اپنے کسی مرد کو کہتی ہے کہ زوجنی، مجھ سے نکاح کرو، اور سامنے سے وہ کہتا ہے زوجتک، ٹھیک ہے بھائی میں نے تم سے نکاح کر لیا، تو بھی ان سے نکاح ہو جائے گا. اچھا، تو یہ تھا رکن. اب اس رکن کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ چوتھی بات ہے کہ اس رکن کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، وہ اس لائن میں ہے چوتھی بات. وہ انما، اور اس کے لیے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہر وہ لفظ ما يعده الناس نکاحا تو ينعقد النکاح، یعنی ہر ایسا لفظ جس کو کسی بھی سوسائٹی اور عرف کے اندر لوگ نکاح کے لیے استعمال کرتے ہوں، اور اس میں تملیک کا معنی پایا جاتا ہو، تو اس سے ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا. تو نکاح کے لیے کوئی خاص متعین الفاظ نہیں ہے. مثلا نکاح کا لفظ، زوج یزوج تزویجا، یا زوج کا تزویج کا لفظ، ان سے بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہر ایسے دو الفاظ کہ جن کو لوگ تملیغ کے لیے استعمال کرتے ہوں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی زبان میں، تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا. وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، اور نکاح جو ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے نکاح کے لفظ سے، والتزویج، اور تزویج کے لفظ ہے. وَمَا وُزِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِي الْحَالِ، یہ فی الحال ضروری ہے، کیونکہ اگر دونوں طرف مستقبل کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر ایسی صورت میں نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ محض ایک وعدہ ہوگا. جیسے ہمارے ہاں منگنی کے اندر ہوتا ہے، منگنی کی جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں مثال کے طور پر نہ تو گواہ مقرر ہوتے ہیں کہ بھئی تم لوگ گواہ بن جاؤ، بس محض ایک وعدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ سے اپنی بچی کا نکاح کرا دیں گے، اور وہ بھی کہتا ہے سامنے سے کہ ہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یا بات ہو گئی، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اور کسی کو متعین طور پر گواہ نہیں بناتے، اور نہ ہی نکاح مقصد ہوتا ہے. تو یہ محض ایک وعدہ ہوتا ہے، جیسے منگنی عموماً. ہاں منگنی کے اندر بسا اوقات نکاح بھی ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سی نکاح کی مجلس ہے اور کون سی محض وعدے اور منگنی کی مجلس ہے. وما، اور ہر ایسا لفظ وضع لتملیک العین فی الحال، جس کو وضع کیا گیا ہو فی الحال تملیک عین کے لیے. تملیک عین کے لیے یہ فی الحال کا لفظ یہ ہے. تملیک عین کا مطلب ہر ایسا لفظ جس سے کسی چیز کو دوسرے کی ملکیت میں دینا مقصود ہو، جیسے میں نے دے دی، میں نے قبول کر لی، یا اس طرح کے الفاظ. اچھا، اب یہ تو ہو گئی چوتھی بات، الفاظ نکاح. پانچویں اور آخری بات ہے نکاح کے گواہ. یہاں سے یہاں تک یہ آخری بات ہے، نکاح کے گواہ. نکاح کے لیے شرط ہے کہ
آپ یوں کہہ سکتے ہیں گواہ نہیں، بلکہ آپ یوں کہہ دیں پانچویں بات ہے شرط، نکاح کی شرط. تو نکاح کے لیے گواہ بنیادی شرط ہے. وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ پہلے تو گواہوں کا نصاب سمجھ لیں، اور وہ جو ضابطہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. وہ کیا نصاب ہے؟ کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. یہ ہے نصاب گواہی کا. نکاح کے لیے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہ تو نصاب ہے. دوسرا وہ جو ضابطہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی من صلح ان یکون ولیا فی النکاح صلح ان یکون شاہدا فی، کہ جو شخص بھی نکاح کے اندر ولی بن سکتا ہے وہ شخص گواہ بھی بن سکتا ہے نکاح کے اندر. ابھی اس قاعدے سے آپ کو بہت ساری مثالیں حل ہو جائے گی. حالانکہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف تین چیزوں کے اندر ہے. پہلا، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی نکاح کے اندر قبول نہیں ہے. ان کے ہاں عورتوں کی گواہی صرف اور صرف مالی معاملات کے اندر قبول ہے. تو عورتوں کی گواہی ان کے ہاں نکاح کے اندر قبول نہیں ہے. حنفیہ کے ہاں قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں عورت ولی بن سکتی ہے نا اپنی، اگر عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنی ولی بن سکتی ہے. تو جب عورت اپنی ولی خود بن سکتی ہے، عاقل بالغ ہو، تو وہ نکاح کے اندر ولی بھی بن سکتی ہے، سوری گواہ بھی بن سکتی ہے. ایک. دوسرا، امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا اختلاف ہے عدالت سے متعلق، کہ اگر نکاح کے اندر جو لوگ گواہ بنے ہیں وہ عادل نہیں ہے بلکہ فاسق فاجر ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کو گواہ بنانا صحیح نہیں ہے. وہ قرآن مجید کی مطلق آیات سے استدلال کرتے ہیں، واشہدوا ذوی عدل منکم. لیکن حنفیہ کے ہاں عدالت میں جو گواہی دی جاتی ہے جج کے سامنے، اس کے لیے تو عدالت شرط ہے عادل ہونا، فاسق فاجر کی گواہی قبول نہ کی جائے. لیکن نکاح کے اندر جو لوگ گواہ بنتے ہیں اور ان کی گواہی کے لیے عدالت شرط نہیں ہے. وہ اگر فاسق فاجر بھی ہے تو بھی ان کی گواہی قبول ہو جائے گی اور ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا. اسی قاعدے کی وجہ سے جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، وہ قاعدہ کیا تھا؟ کہ جو شخص نکاح میں ولی بن سکتا ہے وہ گواہ بھی بن سکتا ہے. تو ایک فاسق فاجر شخص اپنا ولی بن سکتا ہے نا، اپنے بچوں کا ولی بن سکتا ہے، اپنا ولی بن سکتا ہے، اپنا نکاح کر سکتا ہے، بچوں کا نکاح کر سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے. تو جب وہ ولی بن سکتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ گواہ بھی بن سکتا ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات میں امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے وہ ہے اندھا ہونے سے متعلق، کہ کیا نکاح کے اندر جو آدمی گواہ بنتا ہے اس کے لیے تندرست ہونا یا اس کی آنکھوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اندھے کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی حنفیہ کے ہاں. کیوں؟ وجہ وہی ہے، کیونکہ بھائی اندھا جو ہے وہ خود اپنا ولی بن سکتا ہے تو نکاح کے اندر گواہ بھی بن سکتا ہے. اور خاص طور پہ آنکھیں وغیرہ کی شرط تو وہاں ہے جہاں الزام ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر کوئی چیز لازم کر رہا ہو. ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی اس آدمی پر میرے 10,000 روپے ہیں، تو وہاں چونکہ الزام ہوتا ہے تو وہاں اندھا گواہ نہیں بن سکتا. لیکن نکاح میں ایسا کوئی الزام نہیں ہے. نکاح میں اصلاً میاں بیوی ہی نکاح کرتے ہیں اور انہی کے قول کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. اور باقی گواہ جو ہے ان کی حیثیت الزام والی نہیں ہوتی. تو اس لیے حنفیہ کے ہاں ان کی گواہی قبول ہے اندھے کی نکاح کے اندر، اور شافعیہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے. شافعیہ کے ہاں آنکھوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ تین ایسے مواقع ہیں جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. ایک اور آخر میں مسئلہ آ رہا ہے، اس میں بھی ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ ہم پڑھیں گے. بہرحال تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. تو کہتے ہیں عند حرین، دو آزاد آدمیوں کے پاس. یہ عندہ اس کا تعلق انما یصح بلفظ النکاح سے ہے، کہ بھئی نکاح جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے کب؟ عند حرین، دو آزاد آدمیوں کی موجودگی میں. آزاد کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ غلام کی گواہی قبول نہیں ہے. غلام کی گواہی قبول نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ غلام اپنا ولی نہیں بن سکتا نکاح کا. غلام کا ولی اس کا آقا ہے، اس کا جو اونر ہوتا ہے وہ ہے اصل ولی غلام کا. تو جب غلام ولی نہیں بن سکتا تو غلام نکاح میں گواہ بھی نہیں بن سکتا. اچھا، او عند حر و حرتین، یا ایک آزاد مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں. بتایا تھا ایک مرد یا دو اور دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. یا ایک مرد ہو آزاد
اور دو عورتیں ہوں آزاد تو ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے شرائط آ رہی ہے۔ آزاد ہونے کی شرط ہمیں معلوم ہو گئی کہ آزاد ہونا ضروری ہے، ایک۔ دوسری بات معلوم ہوگی کہ وہ ان کی تعداد کیا ہونی چاہیے، تو اگر دونوں مرد ہیں تو دو، اور اگر عورتیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی کہ تین افراد ہو جائیں گے۔ یہ تعداد بھی معلوم ہو گئی، اور پہلی کوالٹی یعنی آزاد ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اچھا جی، عاقل بھی ہو دونوں اور بالغ بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عاقل نہیں ہوگا مجنون، وہ بھی اسی قاعدے کے تحت آتا ہے، وہ اپنا ولی نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح بالغ، تو بالغ ہونا ضروری ہے کیونکہ نابالغ بچہ اپنا ولی نہیں بن سکتا، ہاں، تو اس لیے وہ کسی اور کا نکاح کے اندر ولی بھی گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، نکاح کرنے والے لڑکا لڑکی دونوں مسلمان ہیں، تو گواہوں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف یا مسلمان کے لیے قبول نہیں ہوتی، کافروں کی۔ ولو فاسق، اب یہ تو ہو گئی شرائط، اب آگے بات آ رہی ہے جواز کی۔ ولو فاسقین، اگرچہ وہ دونوں فاسق فاجر ہو، وجہ میں نے بتا دی تھی پہلے، اس میں حنفی شافعی کا اختلاف ہے۔ تو حنفی فرماتے ہیں کہ اگرچہ دونوں فاسق و فاجر ہو تو بھی ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ او محدودین، یا دونوں کے دونوں کو حد جاری کی گئی ہو، دونوں کو دونوں پر حد لگائی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر تہمت کی حد لگائی گئی ہو اور پھر ان دونوں نے توبہ کر لی ہو، تو بھی ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ او آمین، یا دونوں کے دونوں اندھے ہو گواہ، تو بھی قبول ہو جائے گی۔ او ابنی العاقدین، یہ دیکھیں، یا دو نکاح کرنے والوں کے بچے اولاد، وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ جہاں قاضی کے سامنے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہاں تو والد کے لیے بچے کی گواہی، بچے کے لیے والد کی گواہی، ہاں، یہ جو اصول اور فروع ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے، نکاح کے اندر مسامحت اور گنجائش ہے، اور نکاح کے اندر ان سب کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ وَصَحَّ تَزْوِيجُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَّيْن، اگرچہ یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ بھئی دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس سچویشن میں ذمی جو گواہ ہے حربی نہ ہو، حربی، ذمی مینز کہ جو کسی مسلمان ملک میں رہنے والے جو ایک خاص معاہدے اور ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں، تو وہ اگر وہاں اگر نکاح ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ایک مسلمان مرد ایک ایسی عورت سے نکاح کر رہا ہے جو عورت ذمیہ ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ہے اور ذمیہ ہے، مسلم ملک میں رہ رہی ہے، تو اس نکاح کے لیے دو ذمی مرد گواہ بن سکتے ہیں۔ یعنی امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اوپینین ہے یہ، کہ بھئی ایسا نکاح منعقد ہو جائے گا جس میں مرد مسلمان اور عورت ذمی ہو، اور گواہ بھی دونوں کے دونوں ذمی ہو، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں نا نکاح کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے۔ اصل چیز ایک کہ شوہر کے لیے ملک ثابت کرنا، کہ شوہر کو اپنی بیوی کی جو کے ساتھ اب جماع وغیرہ کا ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ زوجہ کے لیے یعنی بیوی کے لیے شوہر پر مہر کا لازم ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم گواہوں پر غور کرتے ہیں تو گواہوں کے اندر در حقیقت اصل چیز ہوتی ہے ملکی متع ثابت کرنا شوہر کے لیے، ملکی متع ثابت کرنا شوہر کے لیے، ورنہ مہر تو گواہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، مہر تو خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گواہ کی وجہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اصلاً ہے ملکی متع، یعنی شوہر کے لیے ملک ثابت ہونا۔ اور یہاں پر بھی یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، تو ذمیوں کی گواہی سے ایک مسلمان مرد کے لیے چیز ثابت ہو رہی ہے، اور یہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا مسلمان، وہ اس لیے کہ اگر وہاں پر عورت مسلمان ہوگی تو عورت کے خلاف ایک قسم کی گواہی بنتی ہے وہاں، کیونکہ وہاں شہادت یعنی کہ اگر میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں تو وہاں شہادت الکافر علی المسلم لازم آئے گا، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف درست نہیں ہے۔ اور جو اس سچویشن میں ہے جس میں مرد مسلمان اور عورت ذمیہ ہے اور گواہ دونوں ذمی ہے، اس میں دو ذمیوں کی گواہی مسلمان مرد کے خلاف نہیں ہے، علی المسلم نہیں ہے، یہ علی الذمیہ ہے، ذمیہ کے خلاف ہے،
کیوں ذمے کے خلاف ہے؟ کیونکہ اس کے خلاف ملک ثابت ہو رہی ہے، اور مسلمان مرد کے حق میں ہے کہ اس کے لیے چیز ثابت ہو رہی ہے، اس کے خلاف ثابت نہیں ہو رہی، اگرچہ مہر اس کے خلاف ثابت ہو رہا ہے لیکن اس کا تعلق گواہی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ حضرات شیخین کا اوپینین ہے، جس کو سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن یہ کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے۔ اس کے برخلاف امام محمد، امام ظفر، امام شافعی، امام احمد، ان سب حضرات کا اوپینین یہ ہے کہ نو، اگر اس سچویشن میں دو ذمی ہوں گے تو ان کی گواہ منعقد، ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا اوپینین ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں گنجائش ہے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب لاسٹ مسئلہ ہے، اس کا تعلق بھی گواہی کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں پہلے سچویشن سمجھے، مثال کے طور پر ایک لڑکی کا باپ ہے، اس نے کسی تھرڈ پرسن کو حکم دیا کہ بھئی جاؤ اور میری بچی کا نکاح کرا دو۔ آیا سمجھ میں؟ لڑکی کے باپ نے کسی تھرڈ پرسن کو حکم دیا کہ جاؤ میری بچی کا نکاح کرا دو۔ اب یہ جو آدمی ہے، جو نکاح، جس کو حکم ملا ہے نکاح کرانے کا، وہ گیا اور نکاح کرا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح کراتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر صرف ایک مرد موجود ہے گواہ، اور کوئی نہیں ہے، ایک مرد موجود ہے بس، ٹھیک ہے؟ صرف ایک مرد موجود ہے، اور تو ایسی سچویشن میں اس ایک مرد کے سامنے اس آدمی نے ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیا، کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ کہ ایک باپ نے کسی مرد کو حکم کیا کہ جاؤ میرے بچی کا نکاح کرا دو، اور یہ آدمی گیا نکاح کرانے کے لیے، مثال کے طور پر مسجد گیا، مسجد میں دیکھا تو ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی آدمی کے پاس بیٹھ کے اس نے ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ہم نے تو پیچھے پڑھا تھا کہ نکاح کے لیے کم از کم دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہی ضروری ہے، یہاں پر تو صرف ایک مرد موجود ہے، تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو اس لڑکی کا والد بھی اس جگہ موجود ہے، مسجد میں موجود ہے، پھر یہ نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تین افراد ہو جائیں گے نا، ایک لڑکی کا والد، دوسرا جو نکاح کرا رہا ہے، اور تیسرا جو ایک عام آدمی وہاں تھا، تو در حقیقت نکاح کرانے والا یہاں پر لڑکی کا والد ہو جائے گا، اگرچہ اس نے حکم دیا ہے اور دوسرا آدمی کرا رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب اصل والد موجود ہو تو نکاح کا تعلق اسی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ نکاح والد کرا رہا ہے، اور جو باقی دونوں آدمی ہیں، ایک نکاح کرانے والا اور دوسرا عام مرد، وہ دونوں گواہ بن جائیں گے، تو بس دو گواہ کافی ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا والد اس جگہ موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر مسجد میں نہیں ہے، اور ایک ہی آدمی ہے گواہ ہے، اور دوسرا آدمی نکاح کرا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صرف ایک ہی گواہ ہے، ایک آدمی تو نکاح کرا رہا ہے اور دوسرا گواہ ہے، یعنی ایک ایجاب و قبول کر رہا ہے اور دوسرا گواہ ہے، تو بس ایک آدمی گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے ایسی سچویشن میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں من امر رجلا، ایک آدمی نے حکم کیا کسی دوسرے آدمی کو کہ ان یزوج صغیرتہ، کہ اس کی چھوٹی بچی کا نکاح کرا دے۔ اچھا جی، اب یہ دوسرا آدمی گیا، فزوجہا، اس دوسرے آدمی نے اس چھوٹی بچی کا نکاح کرا دیا، عند رجل والاب حاضر، ایک آدمی کے پاس اور لڑکی کا والد بھی موجود تھا، تو صح، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اصل نکاح کرنے والا والد ہو جائے گا اور یہ دونوں گواہ بن جائیں گے۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر والد موجود نہ ہو تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر دو ہی میں آدمی ہوں گے، ایک نکاح کرانے والا، ایک گواہ، اور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام مسئلہ تھا جس کا تعلق گواہی کے ساتھ تھا۔ اب اس فصل کے اندر محرمات کا ذکر ہے۔ محرمات وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے مقابل میں آتا ہے حلال یا محلل، محللہ، محللہ یا حلال عورت، کہ جو نکاح کا محل ہے، نکاح کا محل ہے، جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ تفصیلات سے پہلے ایک دو باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ شریعت کے اندر محرمات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں محرمات ابدیہ یا محرمات مؤبدہ،
محرمات ابدیہ یا محرمات مؤبدہ. اور محرمات مؤبدہ یا محرمات ابدیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے محرمات موقتہ. محرمات موقتہ، وقتی محرمات، عارضی. محرمات موقتہ کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگا، بلکہ مستقبل میں کسی وقت ان کے ساتھ نکاح حلال ہو سکتا ہے. جیسے کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور مرد کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، فی الحال آپ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے. ایسے سمجھ میں. یا مثال کے طور پر سالی ہے، سالی، اپنی بیوی کی بہن، اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے. لیکن یہ دونوں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. ٹھیک ہے. بلکہ وہ دوسرے آدمی نے اگر اس کو طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں عدت کے بعد. یا کسی آدمی کی بیوی مر جائے تو وہ اپنی بیوی، مری ہوئی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے بعد میں. اس کو کہتے ہیں محرمات موقتہ. ٹھیک ہے. اور دونوں کی مختلف قسمیں ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، شریعت کے اندر جو پردے کا اصول ہے نا کہ پردہ لازم ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے پردہ کریں گے، یہ پردہ واجب ہے. اور لیکن محرمات کے ساتھ جو ہے گنجائش دی گئی ہے کہ بھئی محرمات سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. بہن ہے اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹی ہے اس سے پردہ ضروری نہیں ہے، ماں ہے، آئے سمجھ میں، تو ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. یہ جو پردے کا تعلق ہے یہ محرمات مؤبدہ کے ساتھ ہے، محرمات موقتہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. کیوں کہ جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہو، صرف ان سے پردے نہ کرنے کی گنجائش ہے، یعنی آمنے سامنے آنے کی گنجائش ہے. ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جو محرمات موقتہ ہے ان سے پردہ کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اجنبیہ لڑکی سے نکاح کرنا ضروری، جس طرح اجنبیہ لڑکی سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ورنہ جیسے سالی ہے، سالی سے پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ محرمات موقتہ میں آتی ہے، ابدیہ نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں اس میں یہ بھی آتی ہے، تو پھر تو کسی اور مرد کی بیوی بھی آپ کے ساتھ کسی سے بھی پردہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مرد کی بیوی بھی تو آپ کے لیے حرام ہے، محرمات موقتہ ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پردے کا حلال ہونا صرف محرمات ابدیہ کے ساتھ ہے. اچھا جی، اسباب حرمت کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی ایسے کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 ایسے اسباب ہیں، اور مصنف نے اس کتاب کے اندر 9 اسباب کا ذکر کیا ہے، 9. لیکن عمومی طور پر علماء تقریباً 12 اسباب کا ذکر کرتے ہیں. خلاصہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، قرابہ، قرابت. قرابت کا مطلب آگے آئے گا، اس کے اندر تقریباً 7 قسم کی عورتیں شامل ہیں، جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور بھتیجی ہے، وغیرہ وغیرہ. نمبر 2، مساہرت. مساہرت کا مطلب ہوتا ہے جو نکاح سے حرام ہونے والے رشتے ہیں، جیسے ساس ہے، اسی طرح بہو ہے، وغیرہ وغیرہ. نمبر 3 ہے رضاعت، دودھ پلانا. سبب نمبر 4 ہے جمع. جمع کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، مثلا 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت نکاح کرنا، جمع کرنا منع ہے، تو اس کا تعلق ہے حرمت وقتیہ کے ساتھ. نمبر 5 ہے تملک. تملک کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا جو ہے وہ اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ باندی ہے، آزاد کر کے پھر کر سکتا ہے، ایسا میں. اسی طرح جو سیدہ ہے، مطلب اونر لڑکی عورت ہے، تو وہ اپنے غلام مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو کہتے ہیں تملک، ملکیت. نمبر 6 ہے شرک. دین اگر مختلف ہے، مشرکہ عورت ہے، تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اہل کتاب ہے، اس کا ذکر آئے گا، وہ جائز ہے. نمبر 7 ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں آزاد عورت ہے تو وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی اور کی باندی سے یا جس کی بھی باندی ہو، باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی آزاد عورت کے اوپر سوکن باندی نہیں آ سکتی. نمبر 8،
تعداد یعنی 4 سے زیادہ کرنا منع ہے. چار نکاح آلریڈی 4 عورتیں ہیں، 4 بیویاں ہیں، تو پانچویں حرام، کسی بھی قسم کی دنیا کی عورت ہو حرام. تو عدد. نمبر 9 ہے منکوحۃ الغیر، کسی اور کی منکوحہ ہے، کسی اور کی منکوحہ ہے یا عدت میں ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. ان 9 کا کو مصنف نے یہاں کتاب میں ذکر کیا ہے، اور 3 4 اور بھی ہے. مثلا نمبر 10 پہ ہے کہ مطلقہ ثلاثہ، جس کو ایک مرد 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. نمبر 11 پہ ہے اختلاف الجنس. اختلاف الجنس کا مطلب ہے کہ مثلا مرد اور جن ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، یا کسی اور جنس وغیرہ سے، ہاں جنیات اور جن مرد سے یا جن عورت سے. اور نمبر 12 پہ ہے لعان. لعان کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسباب حرمت. تو ایک دو کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں، جتنے ٹائم میں یہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں. زوم کی میٹنگ جب تک چلتی رہتی ہے. سب سے پہلے ہے یہاں تک یہ پہلا سبب ہے. اس سبب کے اندر مصنف نے پہلا سبب قرابت کا ذکر کیا ہے، اور جن سے حرام ہونے والے رشتے ہیں 7. دیکھیں، حرم تزوج امہ، کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دادی پردادی سب داخل ہو جائے گی. ماں سے مراد ہے یہاں اصول. ماں سے مراد کیا ہے؟ اصول. وبنتہ، اور بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. بیٹی سے مراد ہے یہاں فروع. فروع کا مطلب اگرچہ نیچے جائے، بیٹی پوتی پڑپوتی آگے نیچے جاتے جائیے. اسی لیے کہا وَإِن بَعُدَتَا، اگرچہ یہ دور چلتے جائیں. وَإِن بَعُدَتَا، اگرچہ دور ہو. اگرچہ دور ہو مطلب ماں، نانی پڑنانی، اس طرح یہ سارے، اور پھر دادی پردادی، اسی طرح بیٹی پوتی پڑپوتی، دور ہونے کا مطلب یہ. اچھا، 2 رشتے ہو گئے. نمبر 3 وہ اختی ہی، بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام. نمبر 4 وہ بنتہا، بہن کی بیٹی یعنی کہ بھانجی، اس سے نکاح کرنا حرام. نمبر 5 وہ بنت اخی ہی، بھائی کی بیٹی یعنی کہ بھتیجی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام. اور نمبر 6 وہ عمتی ہی، اور پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام. عمہ کا مطلب ہوتا ہے والد کی بہن، پھوپھی کہتے ہیں نا اردو میں. وہ خالتی ہی، خالہ جس کو اردو میں بھی خالہ بولتے ہیں، ماں کی بہن، اس سے بھی نکاح کرنا حرام. ٹھیک ہے، تو یہ 7 رشتے ہیں قرابت والے جو حرام ہوتے ہیں قرابت کی وجہ سے. اب سبب نمبر 2 شروع ہوتا ہے یہاں سے. سبب نمبر 2 ہے مساہرت. مساہرت سے 4 رشتے حرام ہو جاتے ہیں. 4 نمبر دیکھیے، وہ مساہرت کا مطلب ہوتا ہے وہ رشتے جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں. تو نمبر 1 ہے امراتی ہی، اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. تو اس کے اندر منکوحہ کے اصول آ جائیں گے، یعنی کہ ماں، یعنی اپنی بیوی کی ماں، بیوی کی نانی پڑنانی، دادی پردادی سارے. تو بیوی کے اصول بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے. اصول. وہ بنتہا، بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے فروع، بیٹی ہے، پوتی ہے، پڑپوتی ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے ان دخل بہا، کہ اگر بیوی کے ساتھ دخول اور جماع کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر واضح ایک نص موجود ہے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. تو اگر ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ جماع کر لیا تو اس عورت کی جو پرانی بیٹیاں ہوں گی کسی اور شوہر سے، وہ ساری کی ساری اس مرد کے لیے حرام ہو جائیں گی. ہاں، اگر صرف نکاح کیا اور دخول نہیں کیا اور طلاق دے دی تو پھر وہ بعد میں اس عورت کی پرانی بیٹیوں کے ساتھ میں سے کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر دخول کر دیا اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کی اولاد اس پر حرام ہو جائے گی. تو 2 ہو گئی، یعنی کہ منکوحہ کے اصول. نمبر 2 موتوعہ کے فروع. منکوحہ نہیں بولوں گا میں، موتوعہ جس کے ساتھ وطی کی گئی ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 وہ امراۃ ابیہ، اس کو بولتے ہیں منکوحۃ الاصول، یعنی اپنے والد صاحب کی بیوی. وہ تو والد کی بیوی انسان پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ والد صاحب نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، نئی بیوی ہے پرانی ہے، ساری اس پر انسان پر حرام ہو جاتی ہے. وہ ابنہ، یعنی امراۃ ابنہ، بیٹے کی بیوی بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے، بہو.
یہ چار رشتے ہیں. وہ ان بعدتا اگرچہ دور جائے مطلب اگرچہ پوتے کی بیوی ہو، پڑ پوتے کی بیوی ہو، نواسے کی بیوی ہو، پڑ نواسے کی بیوی ہو، صحیح ہے. تو یہ چار رشتے ایسے ہیں جو مصاہرت سے حرام ہو جاتے ہیں. سبب نمبر 3، والکل رضاعا، یہ سارے رشتے رضاعت سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. رضاعت کا مطلب کہ 2 سال کے اندر اندر اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا گیا تو اس پر یہ سارے احکام لاگو ہوں گے جو یہ پیچھے ہیں یہ والے، بیٹی پوتی وہ بھی اس طرح سیم اسی میں داخل ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. رضاعت پر الگ سے تفصیل آئے گی. وہی اصول ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب اور قرابت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 اسباب ہم نے پڑھ لیے. سبب نمبر 4 سے ہم انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ 1 منٹ سے کم ٹائم رہتا ہے زوم کا، تو یہ ابھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.